بہو کو نوکرانی نہ سمجھے، بہو کو حقیر نہ جانے. بہت سی سانسیں بولتی ہیں ہماری ساس نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہم تم پہ کچھ بھی نہیں کر رہے. تو آپ کچھ بھی نہیں کر کے احسان نہیں کر رہے، اس نے آپ کو حق نہیں دیا اور آپ دے رہے تو کون سا احسان کر رہے ہیں؟ یہ تو حق تھا نا اس کا. اگر آپ کی ساس نے نہیں دیا تو کہ آپ یہ بول سکتے ہیں ہم کو حق نہیں ملا تو ہم تم کو دے رہے. تو آپ حق دے کر کوئی بڑی کام نہیں کر رہے، تو آپ کو دینا ہی تھا. اس نے نہ دے کر گناہ کیا، تو آپ یہ بولیے میں آپ کو یہ نہیں کر کے میں اپنے آپ گناہ سے بچا رہی ہوں، میری ساس نے اپنے آپ کو نہیں بچایا تھا. لیکن احسان جتاتے ہیں، دیکھو ہماری ساس تو ہماری انگلیوں پہ کھڑے ہو جاتی تھی، ہمارے سسر کو بھگا کے ہمارے پیچھے لگا دیتی تھی، ہم کو یہ کرتی تھی، ہم تو تم کو اتنی آزادی دے رہے، تم تو 11 بجے سو سکتے، ہم تو آدھی رات تک سو نہیں سکتے تھے. ہماری ساس تو یہ نظر رکھتی تھی، ہم کو تو 8 دن کھانے دی، تم کو تو میں 3 دن کری. مطلب میں تھوڑی ریلیکس کر رہی ہوں قانون کو، اور اگلی حکومت جب آئیں گی تم تھوڑا ریلیکس کرنا، اس کی اگلی حکومت اور ریلیکس کریں گی. میں 3 کا رکھ رہی ہوں، تم 2 کا رکھنا. اس کے بعد جب تم ساس بنیں گی تم 2 کرنا، پھر تمہاری جب بہو ساس بنیں گی وہ 1 کا رکھیں گی. کیا ہے یہ؟ میں نہیں سمجھ پاتا ہوں. بہرحال یہ ساس بہو کی پیچیدہ مسائل ہے. انشاءاللہ اللہ سے دعا کیجیے کہ میں بنا رہا ہوں ساس اور بہو کہ آپ کے سامنے بہرحال عنوان رکھ سکوں. جیسا کہ میں نے بہرحال درس میں بتایا کہ انسان کے لیے اس کے جسم کے تمام اعضاء کو چھونا، مطلب انسان سے مراد میاں بیوی، پھر یاد رکھیے تمام اعضاء کو چھونا اور دیکھنا جائز ہے، لیکن چومنے کے لیے یاد رکھیے اس کی شرمگاہ کو چومنا اس کے لیے جائز نہیں. ان کا سوال یہ کہ ہمارے شوہر ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ جو ہم ان کی شرمگاہ کو وہ کرے، جبکہ اس معاملے کے لیے ہم راضی نہیں ہیں. تو یاد رکھیے یہ ویسے درست نہیں ہے. اس معاملے پہ ایک لمبی بحث وخا کی آپ کو ملیں گی، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں. لیکن کچھ چیزیں اتنی واضح ہوتی ہیں جس پہ حرام حلال کے تعلق سے فتوے پوچھے نہیں جاتے ہیں، پوچھے نہیں جاتے ہیں. غیر موجودگی کے معنی ہر بار یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز درست ہے، پوچھے نہیں. جیسا کہ مثال کے طور پر اگر کوئی کہے پیخانہ حلال ہے حرام ہے، فتویٰ دیجیے اس پر. ایک کوئی ریٹرن ٹیکس دیجیے رسول اللہ سے کہ یہ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو. تو جو چیز بٹ نیچرلی انڈرسٹوڈ ہے، جس کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، مطلب آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو، بولنے کی ضرورت ہے کہ اس چیز کو بٹ نیچرل. جانوروں کے پیخانے کے حلال ہے، بولنے کی ضرورت نہیں، غلاظت ہے، اس کے بارے میں حرمت کے فتوے نہیں دیے جائیں گے آپ کو. نالی کا پانی حلال ہے حرام ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، یہ بٹ نیچرل انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. لمبی بحثوں میں لوگ جاتے ہیں کہ یہاں اتنی اجازت ہے وہاں اتنی اجازت ہے. میں کہوں گا جو سادی سی بات ہے اور جو سائنٹیفک ریسرچ سٹڈیز ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم شرمگاہ جیسی چیز کو اگر انسان منہ لگائے تو اس کے بہت خطرناک اثرات جسم پر ہوتے ہیں. بہت سارے جو ہے تھروٹ کینسرز، اسی طرح لپ کینسرز، گنوریا بول کر ایک بیماری ہوتی جو آنکھوں میں ویسے ہوتی تو شرمگاہ میں، لیکن آج کل لوگوں نے ایسے ایسے طریقے اپنا لیے، شرمگاہ سے نکل کسی کی آنکھوں میں ہو جا رہی ہے، کسی کے منہ میں ہو جا رہی ہے، کسی کانوں میں ہو جا رہی ہے. ٹھیک، یہ ایسٹیڈیز ہیں جو سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیسیزز ہیں، یہ بہت جلدی ٹرانسفر ہوتے ہیں اگر انسان شرمگاہ کو منہ لگائے تو لہٰذا ایسا کام کرنا آپ کے شوہر کے لیے جائز نہیں ہے. آپ ان کو سمجھائیے، آپ ان کو منائیے اور اس چیز کو ایکسپلین کیجیے. انہوں نے کہا کہ وہ میری لاکھ مطلب نہ چاہنے کی بات بھی ایسا کرتے ہیں، تو آپ کی کراہت پہ انہوں نے عمل کرنا چاہیے. اور اس چیز کو دیکھیے، ایک چیز کبھی جائز ہوتی ہے لیکن اگر وہ پسند نہ کرے تو وہ بھی اسلام میں درست نہیں. جائز ہے لیکن ابھی دل نہیں ہے کسی کا تو بھی درست نہیں ہے. تو اس طرح سے کرنا تو بالکل شرعاً درست نہیں ہے. تو لہٰذا آپ ان کو روکے، ان کو ٹوکے. لیکن بہرحال پھر بھی اگر آپ مجبور کر دی جائے تو مختلف طریقے آپ کے پاس ہے، آپ اس چیز سے نکل سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہر چیز سمجھانا میرے لیے ضروری نہیں ہے. کبھی دانت تیز بھی ہو جاتے ہیں، کبھی جو ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال تو اسے بھی چاہیے کہ احتیاط کرے. بہرحال مطلب انسان ہے، ہوتا ہے کبھی. بہرحال تو آپ زیادہ ہوشیار ہے. کسی نوکر کو اگر زیادہ کام دیا جائے تو وہ کیا کرتا ہے نا معلوم ہے، کبھی چیز کو پھینک دیتا ہے. تو آئندہ بولتے ہیں اس کو زیادہ مت دو، پھینک دیتا ہی. تو یو ہیو آپ کے پاس بہت سے راستے ہیں. اگر نکلنا چاہے تو بہرحال بہت چیزیں ہیں. بہرحال آپ کوشش کریں تو کیا کچھ آپ کے پاس نہیں. بہرحال سمجھ جائیے میرا اشارہ. تو بہت چیزیں ہو سکتی ہیں. قوت بہا کے تعلق سے بھی لوگوں کی غلط فہمی ہوتی، جو میں نے پہلے کلیئر کر دیا کہ کتنا ڈیوریشن ہو اس کا، یہ سب چیزیں انریلیونٹ ہے. یہ انسانی جسم سے مختلف ہوتی ہے. اس کے بارے میں ہم کوئی ایک حتمی کوئی ایک بات نہیں کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، قوم سے بھی یہ چیزیں بدلتی ہیں. رہا یہ کہ آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ آپ کو قوت بہا کم ہے، یہ غلط فہمی ہوتی ہے. اکثر مسکنسیپشن ہوتا ہے میری کم ہے. کیوں کم ہے؟ کہ اس کی زیادہ ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں، کمپیئر ہاؤ. آپ کمپیئر کیسا کرتے کہ آپ کی کم ہے اور اس کی زیادہ ہے؟ جب تک کہ آپ نے کسی کو نہیں دیکھا کہ میری گاڑی چھوٹی، کیسے پتا چلا اس کی گاڑی بڑی جب آپ نے دیکھی؟ تو یہ سب فالتو باتیں. اور پھر اس کو دیکھ کے آپ بولتے وہ ایسا تو میں بھی کچھ تو بھی کرنا چاہیے. پھر دوائیں اور پھر کیا کیا نہیں ہو رہا ہے. اور میں نے کہا نا ایک بہت بڑی انڈسٹری جو ہے بہت لاکھوں اور کروڑوں کی، جو بہت خاموشی میں چلتی ہے بغیر بتائے کہ یہ ہے وہ اتنی بڑی انڈسٹری ہے کہ اس کے بارے میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. آپ جن فلم اسٹار اور ایکٹر اور ایکٹریسز کو دیکھتے ہیں جو ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے نام سے مشہور ہیں، ان کو لوگ اتنا نہیں دیکھتے پوری زندگی میں جتنا ایک دن میں یہ پورن اسٹارز کو لوگ دیکھتے ہیں. معلوم آپ کو؟ پورن اسٹارز کو لوگ جو دیکھتے ہیں وہ اتنے موسٹ وزٹڈ لوگ ہیں، موسٹ نون لوگ ہیں دنیا میں. لیکن اتنا ہے کہ ایک چھپی دنیا میں رہتے ہیں. کوئی آ کے ڈسکس تھوڑی کریں گا میرا پورن اسٹار یہ ہے.
ہے نا, وہ تو خاموش ہے, لیکن اتنا دیکھتے ہیں کہ انالیسس کے حساب سے زندگی میں جتنا ان کو نہیں دیکھتے ہوں گے, ایک دن میں ان کے کلکس اتنے بڑھتے ہیں ان کے ویڈیوز کے اوپر. سمجھ رہا بات؟ تو یہ سب اسی کا نتیجہ یاد رکھیے. تو یہ تمام چیزیں سوچ. ہاں حقیقتاً آپ کو اگر ایسا کوئی مرض ہے جس میں دونوں چیزیں آ سکتی ہے, اسٹیمنا کم ہے, یا جس کو ایک ادر لینگویج میں بولیں گے پری میچور ایجیکولیشن جس کو بولتے ہیں, وقت سے پہلے, تو اس کے لیے آپ اچھے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں, ان کو آپ بتائیں. مختلف پیتھیز میں مختلف علاج ہوتے ہیں, اور علاج کی طرف آپ بڑھیں, لیکن ان گولیوں کی طرف آپ نہ جائیں. اس لیے کہ اگر یہ گولیاں علاج کے طور پہ تو لیجیے, لیکن خالی یہ فار اے ٹائمنگ اگر اسٹیمنا کو بوسٹ کرتی ہیں تو یہ گولیاں زیادہ فائدہ مند بہرحال نہیں ہوتی ہے, اور اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں. بالخصوص ایسی گولیاں جو ایلوپیتھک میڈیسن جو ڈیزائنس ہوئی اس کام کے لیے, جس میں سب سے مشہور اور معروف آپ کی وائگرا ہے, اور اس کے علاوہ ایک n نمبر آف چین ان گولیوں کی چلتی ہے. ان کی طرف میں کہوں کبھی مت جائیے, اس لیے کہ وائگرا کے جو ٹیسٹ آئے ہیں, جو نتیجے نکلے ہیں, جو جنریشنز اس سے بن رہی ہے, اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اندر لڑنے جھگڑنے کی پروتی بہت زیادہ ہوتی ہے جو وائگرا لیتے ہیں والدین, اور جس کی وجہ سے اولاد وجود میں آتی ہے. لڑنے جھگڑنے کا ایسا مزاج ہوتا ہے, اور مارنا مرنا ان کے لیے نتھنگ, کوئی ایسا معنی نہیں رکھتا. تو یہ جنریشن اس لیے کہ یہ پیدائش سے کچھ نہ کچھ ہارمونل ایکٹیویٹیز, یا جس کو ہم کہیں گے زیادہ لینے یا کم لینے میں ڈوسز جو نقصانات ہوتے بہت زیادہ. تو میں کہوں گا علاج کے طور پر ایلوپیتھی کی جگہ بہت سی اور پیتھیز ہے, آیورویدک جس میں ایک بہت اچھا یونانی ہے, جس میں بہت حد تک ہومیوپیتھی اگر یہ آپ کے لیے بہرحال کوئی علاج کا اور ذریعہ نہیں ہے تو آپ اس میں جائیے, وہ بیسٹ ہے. ایز اے علاج کرائیے, نہ کہ صرف ایک کیور. ہاں وہ لوگوں کے لیے اس کی اجازت دی جا سکتی گولیوں کی جو لوگ جیسا فار ایگزامپل ڈائبیٹک ہیں. ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے, اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ خون کا دوران اس کے اس حصے میں جسم کے جائے جس میں اس کو ضرورت ہوتی ہے اس وقت جب ہم بستری کریں, تو وہاں جو ہے ہم اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ آدمی چونکہ اب مجبور ہے, اور ڈائبٹیز کا علاج ہونا تو تب اس کے لیے باقی چیزیں ہوں گی, تو وہ چونکہ مجبور ہے, تو ایسی میڈیسن اگر وہ اپنے جائز کام کے لیے لے لیتا ہے تو یہ اس کی مجبوری ہے. اللہ تعالیٰ اس کی مجبوری کو دیکھوں گا اس معاملے میں, بات سمجھ رہا. لیکن ہر ایرا غیرہ کہے کہ آپ کی شادی ہوئی اور شادی جب ہو رہی بولے پان لائے کہ آج شادی کا پان سے کیا تعلق؟ تو مجھے لگتا تھا کوئی میٹھا پان رہتا ہوں گا, کوئی 300 120 400 کچھ تو بھی دے دیتے ہوں گے, کچھ تو بھی مطلب پان ہوتا ہوں گا, اس کو عادت ہے پان کھانے کی, تو آج تمباکو کے بدلے پان کھاؤں. نہیں بولے یہ خاص پان رہتا. میں نے کہا آج پہلا دن اور خاص پان کی ضرورت, ابھی تو زندگی پڑی ہے نا تمہاری, جب پہلے دن تم کو پانوں کی ضرورت ہے تو اگلے دن تم کو کیا کیا لگیں گا, پھر پورے بوٹلا گلوکوز سب لگانا پڑیں گے تم کو. پھر ابھی فرسٹ ڈے ہے یہ, انسان اللہ رب العزت نے اس کو ایسا بنایا اس کے جسم کو, تو آپ اگر اس کو اب نارملٹی کی طرف جائیں گے تو دس از مطلب بہت ڈینجرس. اور یہ سب احساس کمتری صرف ان گندی چیزوں کی وجہ سے, ورنہ ایک انسان اپنے اعتبار سے ہی از 100% کمپلیٹ. اللہ نے اس کو ایسے ہی بنایا, سوائے جیسا بیماریاں ہوتی ہیں, کسی کو چہرے کی بیماریاں, جلد کی بیماریاں, پیٹ کی بیماریاں, پھیپڑوں کی بیماریاں, ویسے کسی کو چرمگا کی بیماریاں ہو سکتی ہیں, لیکن وہ ایکسیپشنل ہوتے ہیں نا, ایکسیپشنل کو ہم ایگزامپل بنا کے نہیں دیں گے یہاں, ٹھیک. تو اللہ ان پر رحم کرے, وہ علاج کر سکتے ہیں, لیکن ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال جیسے آپ کی آنکھیں پرفیکٹ ہے, آپ کی ناک پرفیکٹ ہے, آپ کے ہاتھ چلتے ہیں, تو اللہ نے ہر اعضاء کو, آپ کی ہر چیز کو پرفیکٹ. آپ اب نارملٹی اس میں لائیں گے کچھ بھی حرکتیں کر کے, ہاتھ کو آپ کہیں بھی ڈالیں گے تو خراب ہو سکتا ہے, آپ پیر غلط استعمال کریں گے ٹوٹ سکتا ہے. اسی طرح آپ شرمگاہ غلط استعمال کریں گے تو آپ کو بہت سے نقصانات ہو سکتے ہیں. تو رائٹ کائنڈ آف اس کا یوز ہو, رائٹ ٹائم پر اس کا یوز ہو, تو انشاءاللہ عزیز. اور اگر واقعی میں کوئی بیماری ہے تو علاج کی طرف جائیے, لیکن ہرگز یہ دواؤں کا عام اعتبار سے استعمال کرنا, یا لوگ شادیاں بھی ہوتی بھی نہیں اور مختلف نسخے کھا رہے ہیں, یہ تو اللہ نے بنایا آپ کو, اس کے بعد کوئی کمزوریاں آتی ہے تو دین یو کین گو, دیکھو اس کے لیے علاج کرو, ایک الگ چیز ہے. کسی نے سوال کہ ہم بستری کے لیے کیا صرف مرد دعا پڑھیں عورت بھی؟ بھائی دونوں کے لیے ہے, دونوں کے لیے. صرف وہ ایک دعا مرد پڑھیں گا جو آپ پر ہاتھ رکھ کر عورت پہ اپنی بیوی پہ کریں گا فرسٹ ٹائم. اس کے بعد جو ہم بستری کی دعا بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا, ہر آدمی عورت دونوں پڑھیں گے, اس لیے کہ اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں. دعا دونوں کے لیے, صرف مرد کے لیے دعا خاص نہیں ہے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں اپنی بات کو میں ہی ختم کرتا ہوں. میں نے کوشش کی کہ شرم اور حیا کے تقاضوں میں رہتے ہوئے جتنی باتیں میں نہ چھپاتے, مطلب چھپانے کا معاملہ نہیں تھا, نہ چھپاتے ہوئے آپ کے سامنے شریعت کی جو احکامات ہے وہ رکھوں اس اہم موضوع کے تعلق سے. تو بہرحال میرے اس موضوع کو آپ دا موسٹ پازیٹیو وے میں لے. جو میرا مقصد تھا آپ لوگوں کو سمجھانا اور جو سکھانا, اس کا مقصد قطعاً اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ میں آپ کو کوئی چیز اچکالوں یا کوئی غلط بات سکھاؤں. بس مقصد تھا کہ صحیح چیز ہم جب زندگی کے ہر معاملے میں سیکھتے ہیں تو یہ بھی ایک اہم پارٹ ہے, اور اس کے تعلق سے کچھ باتیں رکھو. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جو ہے لوگوں کے لیے فائدہ مند بنائے, میرے لیے خود کی اور آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند بنائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. بہرحال ایک سوال آخری آ رہا ہے, اگر لے لیں. جی السلام علیکم. سوال یہ ہے کہ اگر ایک ساتھی کے ساتھ اس کے دوست کو شادی کی رات میں اگر لے جا کر کے ایک رات
परेशान करते तो ये जुल्म है उस पर। और जो लोग शादियां करा करके, बहुत सारे लोगों की शादियां कराते हैं, महफिल में शादियां कराते हैं और 40 दिन के लिए गायब कर देते हैं, उनका क्या मामला है? मैंने सवाल किया कि कुछ लोग जो है निकाह करते हैं और लोगों को 40 दिन या और भी इससे अलग अलग तादाद गायब कर देते हैं, उनका क्या? तो देखिए, असल तो ये है कि अगर वो मर्द राजी है कि उसके निकाह आज और विदाई 40 दिन या 4 महीने बाद हो, तो देखिए इसकी अपनी खुद की चॉइस है वो, ठीक है, चॉइस। लेकिन यहाँ जो पहले केस में मर्द राजी नहीं ना, उसी रात मिलना उसका तय था, मतलब निकाह हुआ और उसी रात विदाई की हो गई, तो इस मामले में तो उसको तंग करना तो जुल्म हुआ। रहा दूसरा मामला कि उसकी शादी करके आप भेज दे रहे हैं, तो वहां विदाई की लेट होती है और वो उसकी अपनी चॉइस है। अगर कोई चाह रहा है तो बहरहाल उसकी मर्जी, अब हम क्या रोके किसी को, अगर कोई चाहता है अपनी बीवी से दूर रहे, उसका मसला है। लेकिन पहले केस में तो वो चाह नहीं रहा, आप ले जा रहे हैं। दूसरे केस में वो खुद से जाता है, उमूमन ऐसा होता है, या बहुत सी बार मैं समझता हूँ वालिदैन मजबूरन भेज देते, भाई तुम्हारी शादी वहां होंगी और उसके बाद तुम इतने दिन जाओगे तो ही तुम्हारा होगा, तो बोलता है भाई चलो मजबूरन ही सही, अब कर लो, बाद में देखा जाएगा। बहरहाल वो उसका और उसके रब का मामला है कि क्या किस मजबूरी में उसने किया और क्या उसका दिल था। अगर वो हकीकतन विदायगी चाह रहा हो 40 या 4 महीने बाद, तो उसकी अपनी मर्जी, ठीक, वाकई वो चाहता नहीं है, पर हाँ उलमा, अगर वो चाहता नहीं है और उलमा करते हैं तो बहरहाल जाहिर सी बात है ये भी उस पर जुल्म हुआ। आप उस पर जुल्म कर रहे हैं, उसको ईजा पहुंचा रहे हैं, उसको तकलीफ दे रहे हैं, और मोमिन को ऐसी तकलीफ देना शरीयतन बिल्कुल जायज नहीं है। और वो भी 40 दिन 4 महीने इतनी लंबी लंबी तकलीफें दे देना शादी को, हालांकि वो नहीं चाहता। चाहने वाले आदमी के लिए तो कोई मसला नहीं, वो निकाह करे, जैसा कई सहाबा का निकाह करे, निकल गए और फिर घर वापस भी ना आए, तो वो तो अलग बात है। लेकिन जो चाह रहा है और आप उसको भेज दे, बहरहाल ये दुरुस्त नहीं है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।